بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی لہب کے بیچ چچا اور بھتیجے کے علاوہ ایک اور بھی رشتہ موجود تھا۔ ابی لہب اور جمیلہ کے دو لڑکوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کی تھی، اور یوں ابی لہب کے دو لڑکے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بنتے تھے۔ ابی لہب کی بیوی جمیلہ شاعری کا ذوق رکھتی تھی، اور حجو کہنے میں تو اسے خاص مہارت حاصل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو جمیلہ اپنے حجو آمیز اشعار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی اور دوسروں کو ان کے خلاف بھڑکاتی تھی۔ ابی لہب اور اس کی بیوی دین اسلام کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور نہ ہی مذہبی عقیدوں پر کوئی خاص یقین رکھتے تھے۔ ابی لہب اس جہان کو صرف کاروبار کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور اس کی ساری کائنات صرف خریدنے بیچنے اور مالی نفع نقصان پر ہی مشتمل تھی۔ حضرت عبد المطلب کے تیسرے بیٹے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق انہیں بھی اسلام کی دعوت دینا ضروری تھا، اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نامی گرامی پہلوان تھے۔ وہ مختلف کھیلوں کے شوقین تھے، اور ان کی ساری توجہ اس بات پر لگی رہتی تھی کہ مختلف کھیلوں میں شامل ہوں اور اعزاز اور مقام حاصل کریں۔ وہ اس زمانے کے اکثر کھلاڑیوں کی طرح ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو کھیلوں کے شوقین نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ دل کے سچے اور قول کے پکے انسان تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں فکر تھی کہ شاید وہ بھی مسلمان نہ ہوں، کیونکہ انہیں بھی مذہبی مسئلوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب کے چوتھے بیٹے کا نام حضرت عباس تھا، اور ان کا پیشہ صرافی اور ساہوکاری تھا، اور وہ مکہ، مدینہ اور طائف کے ساتھ مل کر کاروبار کیا کرتے تھے۔ یہاں ان تینوں جگہ پر مکہ، مدینہ اور طائف میں ملا کر کے اپنا صرافی کا کام کرتے تھے۔ حضرت عباس کی دنیا بھی دو طبقوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک قرضہ دینے والا اور دوسرا قرضہ لینے والا۔ حضرت عباس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں تک ہو سکے اپنے قرض داروں سے سود لے لیں، اور کسی ضمانت کے بغیر کسی ضرورت مند کو قرض دیتے ہی نہیں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کو اپنی نظر سے گزارا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت ابو طالب ایک ناتواں اور بزرگ شخص ہے، اور ابو لہب ایک مال پرست سوداگر ہے، حضرت حمزہ بھی کھیل کود کے شوقین ہیں، اور حضرت عباس ایک سود خور تاجر، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے دین میں سچی دلچسپی ہو یا محبت ہو، بلکہ ان کا مذہبی لگاؤ زیادہ تر دنیاوی معاملات سے وابستہ ہے۔